بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں طاق راتیں ایسی ہیں جن میں عبادت کرنا رب تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ ایسی بابرکت راتیں ہیں جن میں اگر عبادت کرنے والا عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، تو فرشتے ان کے گھر آ کر اس بندے کا نام لے کر اللہ کے آگے اس کے لیے دعائے رحمت اور دعائے خیر کرتے ہیں۔ مالک کی کائنات نے ہم سب کی پوری زندگی کی تھکن، گناہ اور اداسیوں کو مٹانے کے لیے یہ بابرکت رات چنی ہے، جسے ہم لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، شب قدر کی رات کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رات 5 طاق راتوں میں چھپا کر رکھی ہے۔ اور آقا علیہ صلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ 2 طاق راتیں گزر چکی ہیں اور 3 طاق راتیں رہ گئی ہیں، 25ویں کی رات، 37ویں کی رات اور 29ویں کی رات۔ آج میں آپ کے ساتھ 37ویں رات کے نوافل شیئر کروں گی، اور یہ نوافل پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ ایسی رات ہے جس کی خاموشی میں عرش والے کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا تو مانگے، میں عطا کروں گا۔ آج کی رات جاگنا صرف نیند قربان کرنا نہیں، بلکہ اپنا مقدر سنوارنا ہے۔ کیا پتا یہ آپ کی زندگی کی وہ آخری پکار ہو جو آپ کے نصیب کے بند دروازے کھول دے۔ اب بات کرتے ہیں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی فضیلت کے بارے میں۔ شب قدر کی رات کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت پر بھاری ہے۔ اور اسی مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا۔ اور بہت ساری روایات میں آتا ہے اس رات آنے والے سال کے لیے رزق، زندگی، موت اور اہم فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے، نوافل پڑھے، ذکر الہی کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رات سونے کی نہیں بلکہ رونے کی رات ہے، گر گڑانے کی رات ہے، اپنے رب کو منانے کی رات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس رات کی حقیقی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں اس بابرکت رات میں ہم نے کون سے ایسے نفل ادا کرنے ہیں جس کے پڑھتے ہی رب تعالیٰ ہماری تمام قضا نمازوں کو معاف کر دے، کیونکہ فرض کا قرض ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں ہم فرض کی قضا بھی کر سکتے ہیں۔ اس نیت سے ہم ایسے نفل پڑھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور ہماری جتنی بھی پچھلی قضا نمازیں ہیں رب تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دے۔ اس مبارک رات میں اللہ سے اپنے گناہوں اور نمازیں چھوڑنے کی کوتاہی پر توبہ کرنے کے لیے آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی، نفل بتاؤں گی، جن کی تعداد 4 ہے۔ 4 رکعت نفل کفارہ صلات کی نیت سے آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب میں آپ کو ان نوافلوں کی نیت بتانے لگی ہوں، طریقہ بتانے لگی ہوں، اور اس کے بعد کس طریقے سے اللہ سے آپ نے معافی مانگنی ہے، یہ تمام طریقہ کار بتانے لگی ہوں۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے سنیے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان 4 رکعت نوافلوں کی جو نیت ہے دھیان سے سنیے گا۔ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نفل نماز کفارہ صلات واسطے اللہ تعالیٰ کی، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس ترتیب سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت سیم وہی ہوتی ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں، صرف ہم نے اس میں یہ 2 لفظ ایڈ کرنے ہیں جو ہے کفارہ صلات۔ اب نفل اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے، اور اسی ترتیب سے اگلی 2 رکعات بھی ادا کرنی ہے، یعنی 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں ہمیں آیت الکرسی نہیں آتی، تو جس میری بہن کو، جس میرے بھائی کو آیت الکرسی زبان نہیں آتی ہے،
وہ یہ 4 رکعت نفل پڑھا دے، باقی جو لوگ ہیں پیچھے یہ 4 رکعت نفل ضرور پڑھیں۔ اور 37ویں رات کے ساتھ یہ نفل بڑے خاص ہیں، ان نوافلوں کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ 4 رکعت جب نفل ادا کر لیں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیں اور زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کثرت سے پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، ان کلمات کو آپ نے جتنا زیادہ ہو سکے دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے، پیار اور محبت سے پڑھنا ہے، تاکہ یہ لفظ آپ پڑھتے جائیں تو رب تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہم نے جتنی بھی نمازیں قضا کی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کرے، ہماری سستی کو ختم کرے اور آئندہ ہم پنجگانہ نماز کی پابندی کریں۔ ان نوافلوں کو پڑھنے کا وقت جو ہے وہ 37ویں کی رات بعد نماز عشاء سے شروع ہوتا ہے، اور سحری سے پہلے پہلے یہ 4 رکعت نفل آپ ادا کر سکتے ہیں۔ جب آپ 4 رکعت نفل بھی پڑھ لیں اور کثرت سے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، ان کلمات کو بھی پڑھ لیں، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر نہایت عاجزی انکساری سے دعائیں کرنی ہیں، اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں پر معافی مانگی، اور پکا ارادہ کریں کہ اب سے ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی اور ہم نمازیں ضرور پڑھیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ 4 رکعت نفل آپ کے اور ہم سب کے مقدر اور نصیب کو بدل سکتے ہیں، تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ ان نوافلوں کے پڑھنے سے شب قدر کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہم سمیٹ سکیں گے۔ ان بابرکت نوافلوں کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ ان نوافلوں سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ استغفر اللہ ضرور لکھ دیں، تاکہ رب تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول کرے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔